ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک نے کہا یہودیوں پہ اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے، یہ ذلیل ہے، ان کا کوئی دیش نہیں، یہ جہاں انہوں نے قبضہ کیا وہ نا فلسطین میں، یہ قبضے کی جگہ ہے، اور ایک مٹھی بھر ملک ہے، شاید 60-70 لاکھ آبادی ہو اسرائیل کی، اگر امریکہ اس کی مدد نہ کرے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، اور اس کے گرد 12-14 اسلامی ملک ہیں، جتنی اسرائیل کی کل آبادی ہے اتنے مصر کی صرف فوج ہی فوج ہے، اتنا چھوٹا ملک اور مسلمانوں کو للکارتا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ ہم جب امریکہ کے بارے میں بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے مولانا وہ جو آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا ہے وہ بھی امریکہ نے کرایا ہے، مذاق کرتے تھے۔ مجھے کچھ لوگ پچھلے دنوں کہنے لگے صاحب جی آپ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، امریکہ کا تو ہم سے پیار ہے، تو میں نے کہا بالکل ہے، اس طرح کا جس طرح کا بکرے کا کسائی کے ساتھ ہوتا ہے اور کسائی کا بکرے کے ساتھ ہوتا ہے، اسے چارہ بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، تعاون بھی کرتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو چھری بھی پھیرتا ہے۔ یہی پیار امریکہ کا آپ کے ساتھ، وہ زلزلوں پہ تعاون بھی کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو چھری بھی پھیرتے ہیں۔ بیت المقدس مسجد اقصی معمولی جگہ نہیں، حضور نے فرمایا 3 سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا، مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے، اور مسجد اقصی کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے، اور فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور میرے رسول پاک نے یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ معراج شریف جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے معراج کی شان رسول پاک کی مسجد اقصی سے جڑی ہے۔ جس محبوب کو رب معراج کرائے تو مسجد اقصی میں لا کے کرائے، وہ جگہ معمولی جگہ ہے، وہ معمولی جگہ ہے مسجد اقصی۔ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی، 17 مہینے اس مسجد کی طرف منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی۔ چھوٹی جگہ ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گڑ جائے۔ ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے دارالحکومت بنائے، اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں ظالموں لٹیرو، تم اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، پھر اکٹھے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے۔ تم دین کے اس مسئلے میں سارے اکٹھے کیوں نہیں بیٹھے؟ سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو، علماء اور مشائخ کو چاہیے تھا ایک پیج پہ اکٹھے ہوتے، اکٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے، ایک بات ہی کر دیتے۔ پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو، پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو، اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصی میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا، کوئی آئے مجھے بچائے، کہتے میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی، کہتی تھی کوئی آئے۔ اور ایک شاعر نے کہا مسجد اقصی نبی پاک کو بھی بلاتی ہے، کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ کوئی بولا نہیں اتنا مقدس مقام، چھوٹے چھوٹے بیانوں کہیں اکٹھے ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں مسئلے کا حل کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ 2 کام کرو، ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا، سنو حل سنو مسئلے کا، میں چھوٹا آدمی ہوں پر حل سنو مسئلے کا۔ زندگی میں ایک کام مسلمان کر لے، جٹ بن کے، بھٹ بن کے، ارائی بن کے، پاکستانی، مصری، سعودی بن کے بڑا جی لیا۔ ایک کام وہ کرے جو حضرت سلمان نے کیا تھا، جب ایک کافر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو فرمایا میرا نام اسلام ہے، بولیے سارے میرا نام ہے، کہا تمہارے باپ کا نام، فرمایا اسلام، دادا کا نام کا اسلام، پردادا کا نام، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے۔ ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان نے کیا تھا۔ کافر جب پوچھے تو کہو ہم سارے اسلام ہیں، ہم سارے کیا ہیں؟ ہم پہلے مسلمان ہیں، باقی بعد میں کچھ اور چیز۔ دوسرا کام وہ کرو جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا۔ سن لو یہ حال ہے اس مسئلے کا، سنو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ بیٹھی تھی، حضرت
مولا علی اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی تو روم کے بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میں تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہوں. خط لکھا نا حضرت علی کو، تو جواب حضرت امیر معاویہ نے دیا. چاہیے تھا نا مولا علی جواب دیتے. حضرت امیر معاویہ بولے اور بول کے کہنے لگے، اور روم کے کتے، ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے، یہ نہ سمجھنا تو علی پہ حملہ کرے گا تو میں تماشا دیکھوں گا. فرمایا تو علی پہ حملہ کر تو صحیح، علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ اس کا سپاہی ہوگا. گھر میں جتنا مرضی لڑے پر رسول اللہ کے نام پہ ہم اکٹھے ہو جایا کرتے. یہ رسول اللہ کا دین ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہیں، یکجان ہیں. فرمایا علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ سپاہی ہوگا، اکٹھے نکلیں گے اور کفر کو بتائیں گے کہ اگر تم مسلمانوں کی طرف دیکھو گے پھر ہم یکجان ہیں. پھر ہم بولیے، پھر ہم گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں، ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے. اس لیے یہ دو کام اگر مسلمان کرے، دو کام ٹھیک ہے، اختلاف ہو گئے، بڑا کچھ ہو گیا، لیکن ان سے کہیں کہ جب تم آؤ گے تو پھر ہمیں علیحدہ علیحدہ نہیں پاؤ گے، پھر ہمیں تم اکٹھے پاؤ گے، اکٹھے میدان میں نکلیں گے. اور کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں، میں کیا کروں، میرا تو آئیڈیل بنتا جا رہا ہے طیب اردگان. عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت آپ سے کمزور ہے، آپ کی تگڑی ہے. اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، آپ کی فوجی طاقتوں کا لوہا مانتی ہے دنیا. لیکن پھر مجھے کہنے دو نا، میدان میں بندہ ایٹمی طاقت سے نہیں لڑتا، ایمان کی قوت سے لڑتا ہے. اور بول اٹھا ہے نا، کیا کر لیا اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، مطالبہ ہے، علماء سے گزارش ہے، مشائخ سے گزارش ہے، ہر مکتبہ فکر کے آدمی سے گزارش ہے، علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں، مشترکہ. اس میں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی. اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے.